علی مریم بہتانا عظیما، مریم علیہ السلام پر عظیم قسم کا بہتان لگانا بھی ان کا جرم تھا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ساتواں ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرنا یہ بھی ان کا جرم تھا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دی، اور ہمارے عقیدے کا اس لیے حصہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تعلیمات دیں اور بتایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے، اصل میں کیا معاملہ تھا، اور اس کے بارے میں ہمیں اپنے عقیدے کے اندر یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ان آیات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ وہ ایسا کر سکے، اور نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تھی، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے لیے ایک شبیہ بنا دی گئی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ کسی اور کو دے دی گئی، اور پھر وہ اس شبیہ کو یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھی اس کو قتل کر کے ہی وہ فخر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، حالانکہ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر شک میں مبتلا ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے، ان کو قتل کیا ہے یا ان کی شبیہ کو دی ہے، اصل میں یہ لوگ خود الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب کے سب شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی بھی یقینی علم نہیں ہے کہ ان کی بنا جس بنا پر وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کے دعوے کی بنیاد محض ظن اور گمان ہے۔ صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو ہمارے اوپر ظاہر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس بات کو واضح کیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور سالم اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان کے اس طرح زندہ اٹھا لینے اور ان کی شبیہ کو قتل کروا دینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ وہ زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور انہیں موت نہیں آئی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایک وقت آنے والا ہے کہ اہل کتاب کا ہر شخص ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا وقت آنے والا ہے اور قیامت سے پہلے ہی وہ وقت آئے گا کہ یہ لوگ سب کے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور یقیناً وہ ایسا ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی ہوگا، جیسا احادیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہی اس دنیا میں لوٹیں گے، اور تب یہ سب لوگ جو ان کے بارے میں بدعقیدہ ہیں ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ آٹھویں چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا کہ ان کا جرم اور ان کے جرائم کے اندر آٹھویں چیز یہ تھی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کا شرارتیں کرنا۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے، ان کی ان جو ہے بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کی ان حرکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے ہم نے دنیا میں بہت ساری پاکیزہ چیزیں
جو ان کے لیے حلال تھیں وہ بھی ان پر حرام قرار دے دی۔ یہ تو دنیا میں ان کو سزا دی گئی اور آخرت کی سزا ان کے لیے ابھی باقی ہے۔ نویں چیز جو ان کا جرم ہے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کا نواں جرم یہ تھا بہت سے لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ آج بھی معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے صحیح راستے پر چلنے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ جو لوگ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے اکابرین جو ہیں وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ نہیں، تم خود قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم خود حدیث نہیں پڑھ سکتے، تم خود نہیں سمجھ سکتے، خود سمجھو گے خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کو حقیقت سے آشنا ہونے سے روکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا کچھ حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا بھی بیان کیا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اہل کتاب کی بھی یہی روش تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، روکنے کا سبب بنتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود لینا، 10واں جرم ان کا سود لینا، حالانکہ سود لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا اور ان کا سود لینا بھی ان کے لیے عذاب کا باعث بنا۔ 11واں ان کا جرم جو اللہ تعالیٰ نے باعث عذاب قرار دیا، فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا، ہڑپ کر جانا، یہ ان کا 11واں جرم تھا کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتے تھے جو ان کے لیے عذاب کا موجب بنا۔ غرض یہ کہ اہل کتاب خصوصاً یہودی مختلف جرائم کے مرتکب تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن جرائم کا ان آیات کے اندر ذکر کیا ان کی جو آگے تفسیر ہے دوسری آیات کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، اس حالت میں کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر کے مثل سائبان کے کر دیا، اور تم سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور جو ہدایات اس میں لکھی ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، ان پر عمل کرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے، تم اپنے وعدے سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی عہد کس طرح کے عہد توڑتے تھے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دی اور فرمایا کہ کوہ طور کو سائبان کے طور پر ہم نے ان کے اوپر کیا اور ان سے مضبوط عہد لیا تھا کہ جو تعلیمات بھی تمہیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم ان پر عمل کرتے رہو گے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی جو جو تعلیمات تھیں وہ اس پر عمل نہ کر سکے اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے رسول ہم نے ان سے عہد و پیمان لیتے وقت ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ ہماری ان کو تعلیمات تھیں۔